بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈی جی پاکستان کامٹیا آئی ٹی فنڈامنٹلس کورس. آج کا ٹاپک ہمارا ہے یوزنگ اپلیکیشنز، اور یہ ماڈیول 2 کا یونٹ نمبر 2 ہے. اس یونٹ میں ہمارے 3 آبجیکٹیوز ہیں. پہلا جو ہے وہ انسٹالنگ اینڈ ان انسٹالنگ اپلیکیشنز اینڈ کنفیگرنگ کمپیٹیبلٹی سیٹنگس. پھر تھوڑا سا ہم سافٹ ویئر لائسنسنگ کے بارے میں پڑھیں گے. اینڈ دین وی ول ڈسکرائب دا کی فیچرس آف ڈفرنٹ ٹائپس آف اپلیکیشنز. Applications یا apps are the software programs that let users to do useful things with their computers. جس میں آ جاتا ہے creating and editing documents, browsing websites, sending emails, watching videos اور playing games. تو جب آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم یا کوئی ادر آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر لیتے ہیں لائک لینکس اور میک او ایس، یو آر لائکلی ٹو انسٹال اینڈ مینیج سافٹ ویئر اپلیکیشنز، یا پھر آپ ڈفرینٹ جو آپریٹنگ سسٹم سے فیچرز ہیں اس میں کچھ ایڈیشن کریں گے یا اس میں کچھ ڈسیبل کریں گے جو آپ یوز نہیں کرتے. کسی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ کو میک شور کرنا ہے کہ یو آر فالوئنگ دا سافٹ ویئر انسٹالیشن بیسٹ پریکٹسز. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اپلیکیشن آپ انسٹال کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ 64 بٹ اپلیکیشن ہے تو آپ اس کو 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم پہ نہیں چلا سکیں گے. یا پھر اپلیکیشن کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں لیٹس سے فار ایگزامپل اس کا 8 جی بی ریم ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کے پاس اگر 4 جی بی ہے تو آپ وہ اپلیکیشن رن نہیں ہوگی. تو آپ کو اس کے سارے جو منیمم ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کا سسٹم پورا کرے تب آپ اپلیکیشن انسٹال کریں. ادروائز یا تو اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوگی یا اگر انسٹال ہوگی تو پھر کام نہیں کرے گی. اور جو لاسٹ ہے وہ آپ کے پاس جو لائسنس ہے یا اس کا ویلڈ ایگریمنٹ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو یا اس کی کوئی پروڈکٹ کی وغیرہ جو بھی ہے. ونڈوز جو ہے اس میں کچھ اسپیشل فولڈرز ہوتے ہیں ٹو اسٹور سسٹم اینڈ اپلیکیشن فائلز، جس میں ونڈوز کا فولڈر ہے، پروگرام فائلز کا فولڈر ہے. تو یہ جو اس فولڈر میں جو بھی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں، فائلز ہوتی ہیں، ان کو چینج نہیں کرنا چاہیے مینولی، یا اس کو موو نہیں کرنا چاہیے، ان میں سے کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یا تو آپ کی اپلیکیشن انسٹیبل ہو سکتی ہے یا آپ کا آپریٹنگ سسٹم بھی انسٹیبل ہو سکتا ہے. یوزلی جو ہے ان فولڈر پہ جو ایکسیس ہے وہ ریسٹرکٹیو ہوتی ہے اور ایڈمنسٹریٹر جو سسٹم کا ہے صرف اس کو ایکسیس ہوتی ہے. سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے انسٹال کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ وہ سی ڈی پہ رائٹ کیا جاتا ہے، وہ اس طرح ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی، یا بعض دفعہ آپ اس کو یو ایس بی میں کاپی کر کے انسٹال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی انسٹال کر سکتے ہیں. تو کچھ اپلیکیشنس کی انسٹالیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو رائٹس چاہیے ہوتے ہیں، تو نارمل بندہ جو ہے، نارمل اسٹینڈرڈ یوزر وہ انسٹال نہیں کر سکتا. جب آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو آپ نے ایک پاپ اپ ونڈو دیکھی ہوگی جس کو یوزر اکاؤنٹ کنٹرول کہتے ہیں، یو اے سی. یو اے سی جو ہے اٹ پرومپٹس یو ٹو کنفرم اینی امپورٹنٹ چینجز ٹو دا سسٹم، جیسے کہ انسٹالنگ آف اے پروگرام، ہارڈ ویئر ڈیوائس اور چینجنگ سم سیکورٹی سیٹنگ. میں آپ کو اس سے ایگزامپل دکھا دیتا ہوں. اگر آپ ونڈوز میں جائیں اور جس طرح فار ایگزامپل ایک کروم سیٹ اپ ہے، گوگل کروم سیٹ اپ، اس کو میں اگر ڈبل کلک کروں تو میرے پاس جو یہ پاپ اپ آئے گا یہ یوزر اکاؤنٹ کنٹرول کہلاتا ہے. تو بعض جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ سے ایڈمنسٹریٹو رائٹ مانگے گی، لیکن جیسے کہ گوگل کروم ہے یہ بغیر ایڈمن کے رائٹس کے بھی انسٹال ہو جاتا ہے. بہت سی اپلیکیشنز جو ہے وہ ڈیفالٹ انسٹالیشن کے ساتھ یا پھر ایڈوانس آپشن یا کسٹم انسٹالیشن کے ساتھ آتی ہیں. کسٹم انسٹالیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف سیٹنگز چوز کر سکتے ہیں، آپ کس فولڈر میں انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں، یا پھر ڈفرینٹ آٹو رن کے آپشنز ہیں. جس طرح کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپلیکیشن جو ہے وہ جب بھی آپ کمپیوٹر اسٹارٹ کریں وہ رن ہو جائے تو اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں جو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ان لائک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن جو کہ ہم نے جیسا کہ پریویس سلائڈس میں پڑھا، جو اسٹور ایپس ہیں دے رن ان ریسٹرکٹیو سینڈ باکس. تو اس سینڈ باکس کا جو کانسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹو پریونٹ دا اسٹور ایپ فرام میکنگ سسٹم وائڈ چینجز اینڈ ٹو پریونٹ اے فالٹی اسٹور ایپ فرام کریشنگ دا ہول سسٹم. تو یہ جو ایکسٹرا لیول آف پروٹیکشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوزرز ہیں اونلی ود اسٹینڈرڈ پرمیشنز، جن کے پاس ایڈمنسٹریٹو رائٹس نہیں ہیں، even they are allowed to install store apps. Installing a store app does not require confirmation with user account control or computer administrative level privileges. یہ میں آپ کو ونڈوز 10 میں دکھا دیتا ہوں. یہ ونڈوز 10 میں فیچر میں آتا ہے اسٹور ایپس.
تو یہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے، آپ سرچ باکس میں ڈالیں، جس طرح میں پائتھون انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، تو یہاں پہ ڈفرینٹ ورژنز آ جائیں گے. آپ نے جب اس پہ کلک کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے تو وہ انسٹال ہو جائے گی. اگر آپ نے اپلیکیشن انسٹال کر لی ہے، یو مے ایکسپیرینس ڈیفیکلٹیز گیٹنگ اٹ ٹو رن. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ مختلف پراپرٹیز جو ہے اپلیکیشن کی وہ چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ پرانے آپریٹنگ سسٹم کے لیے لکھی گئی ہو، تو وہ کمپیٹیبل نہ ہو نئے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک اپلیکیشن ہے، جس طرح یہ سیٹ اپ فائل ہے. اگر میں اس پہ رائٹ کلک کروں، پراپرٹیز پہ جاؤں، تو اس میں کمپیٹیبلٹی ٹیب ہوگا. تو اس کمپیٹیبلٹی ٹیب میں آپ یہ والی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو فار ایگزامپل ونڈوز 7 کے موڈ میں چلانا ہے یا ونڈوز ایکس پی کے موڈ میں چلانا ہے، تو اگر تو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ونڈوز ایکس پی کے لیے بنی ہے، تو آپ اس کا کمپیٹیبلٹی موڈ سیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ پھر اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اس کو کمپیٹیبلٹی موڈ چینج کرنے کے بعد، کہ وہ رن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر کسی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن یا سافٹ ویئر پروگرام جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ یا تو اس کو ریپیئر کریں یا اس کو ان انسٹال کر کے پھر ری انسٹال کریں. سارے پروگرام جو ہے وہ ریپیئر کا آپشن سپورٹ نہیں کرتے. کچھ پروگرامس ہیں جس کو آپ ریپیئر کر سکتے ہیں، جو کہ کوئکر آپشن ہے، اینڈ اٹ پریزرو یور کسٹم سیٹنگز ایز ویل. تو لیٹ سے ونڈوز میں اگر ہم جائیں تو یہ جو سیٹنگز ہیں یہ آپ کو کنٹرول پینل کے اندر ملیں گی، پروگرامز اور فیچرز کے نام سے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس سافٹ ویئر اپلیکیشن انسٹال ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی. تو آپ نے اس کو اگر ان انسٹال کرنا ہے تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں اور ان انسٹال کریں تو وہ آپ کے سسٹم سے ریموو ہو جائے گی. ونڈوز جو آتی ہے اس کے ساتھ کافی کمپوننٹس یا ایڈز آن بھی ہوتے ہیں، جو کہ آپ انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ونڈوز فیچر میں جانا ہوگا. جو آپ اگر ونڈوز 7 میں آپ دیکھیں کنٹرول پینل میں، تو پروگرامز اور فیچرز کے اندر آپ کو یہاں پہ ٹرن ونڈوز فیچر آن یا آف نظر آئے گا. تو اس پہ اگر آپ کلک کریں تو آپ کے پاس ایک پاپ اپ ونڈو کھلے گی، جس میں آپ کو مختلف فیچرز نظر آ رہے ہوں گے. فار ایگزامپل ٹیلنیٹ سرور اور کلائنٹ جو ہے وہ ڈسیبل ہے بائی ڈیفالٹ. تو اگر مجھے ٹیلنیٹ یوز کرنا ہے اپنی مشین پہ، تو میں ان دونوں کو چیک کر کے اوکے کر دوں گا، تو پھر ونڈوز اس کو انسٹال کر لیں گے. When you buy a new software, you must read and accept the license، اور جس کو نارملی ہم اینڈ یوزر لائسنس اگریمنٹ بھی کہتے ہیں. جو ٹرمز ہیں اس لائسنس کے، اٹ ول ویری اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف دا سافٹ ویئر. لیکن جو بیسک ریسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ دا سافٹ ویئر میں اونلی بی انسٹال آن ون کمپیوٹر، جس کو سنگل یوز لائسنس بھی کہتے ہیں. تو لائسنس کو نارملی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کی پروڈکٹ کی سے، یا وہ پروڈکٹ آئی ڈی ہوتی ہے یا کوئی سیریل نمبر ہوتا ہے. اگر کوئی کمپنی ہے جس میں ہنڈریڈز اور تھاؤزنڈس آف امپلائیز ہیں جو کہ ایک ہی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل مائکروسافٹ آفس، تو ان کمپنیز کے لیے جو لائسنسنگ ہوتی ہے وہ یوزلی سنگل پہ یوزر لائسنس نہیں ہوتا. اس میں پھر گروپ یوز لائسنس ہوتا ہے یا سائٹ لائسنس جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ the company can install the software on an agreed number of computers for an unlimited number of employees to use at the same time، یا اس کو concurrent license بھی کہتے ہیں. اور ایک لائسنس ٹائپ ہے جس کو concurrent license کہتے ہیں، which means that the company can allow only a set of number of users access to the software at any one time. اگر ایک سائٹ ہے جس میں کافی زیادہ کمپیوٹرز ہیں اور وہ آپس میں نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹڈ ہے، تو اس میں سافٹ ویئر جو اگر پرچیز کیا گیا ہے، اٹ کین بی انسٹالڈ آن دا نیٹ ورک سرور انسٹیڈ آن ایچ اینڈ ایوری کمپیوٹر. تو اس میں یہ ہے کہ آل آتھورائز یوزرز کین ایکسیس اٹ وداؤٹ بینگ انسٹالڈ آن دیئر انڈیویجول مشینس، جو کہ کلائنٹ ایکسیس لائسنس کہلاتا ہے. بعض اپلیکیشن یا سافٹ ویئر پروگرامس جو ہوتے ہیں، دے ول آسک یو ٹو رجسٹر اٹ. رجسٹریشن جو کہ آپشنل ہوتی ہے، اٹ مے بی ریکوائرڈ ٹو obtain product support and updates.
ہسٹوریکلی جو سافٹ ویئر کا لائسنس آتا تھا اٹ یوزلی ریفر ٹو ون ٹائم پرچیزز آف لائسنسز فار اے گیون نمبر آف ڈیوائسز اور یوزر سیٹس. ون ٹائم پرچیز جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ون ٹائم پرچیز کا مطلب یہ ہے کہ جو سبسیکوینٹ اپ گریڈس ہیں سافٹ ویئر کی دیٹ وڈ نارملی انوالو اے نیو لائسنس فی. اس ماڈل کو ریپلیس کیا سبسکرپشن بیس لائسنسنگ نے، جس میں آرگنائزیشن پے پر یوزر منتھلی فی ٹو گیٹ ایکسیس ٹو دا سافٹ ویئر، اور جو اپ گریڈس ہیں دے آر پرووائڈیڈ ایز پارٹ آف دا سبسکرپشن، جس کی اگزامپل ہے آفس 365. سارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ کمرشل لائسنسنگ یا سبسکرپشن ماڈل پہ بیس نہیں کرتے. شیئر ویئر، فری ویئر اور اوپن سورس لائسنسز جو ہیں دے ریپرزینٹ سم ڈفرنٹ ویز آف میکنگ اپلیکیشنز اویلیبل. جو شیئر ویئر ہے اس میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے یو کین انسٹال اٹ فری آف چارج، لیکن اس کو آپ ایویلیویٹ یا ٹرائل کر سکتے ہیں فار لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. لیکن اگر وہ ٹائم ایکسپائر ہو جائے اور آپ نے وہ سافٹ ویئر پھر یوز کرنا ہے سو یو ہیو ٹو رجسٹر اٹ فار اے فی. تو جب آپ رجسٹر کر لیتے ہیں سافٹ ویئر پہ تو آپ کو سافٹ ویئر کے ایکسٹرا فیچرز یا سپورٹ بھی مل جاتی ہے. فری ویئر سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہوتا ہے پروگرام کوڈ بھی ساتھ ہی اویلیبل ہوتا ہے اس کے. اس کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جو پروگرامرز ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں اگر کوئی بگ ہے سافٹ ویئر میں یا کوئی پرابلم ہے، اینڈ ٹو میک اٹ مور اسٹیبل اینڈ یوزفل. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ریفرس ٹو دا اپلیکیشن جو کہ یوزر کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو کمپلیٹ ٹپیکل آفس ٹاسک، جس میں رائٹنگ کا رپورٹ ہے یا پھر میکنگ کا پریزنٹیشن ہے یا پروسیسنگ سم آرڈرس. جو زیادہ تر پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں دے آر سولڈ اور ڈسٹریبیوٹیڈ ان سوٹس. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی ایگزامپلز ہے جس طرح مائکروسافٹ آفس ہے یا اوپن آفس ہے. یہ بیسیکلی گروپ آف اپلیکیشنز کی طرح سیل کیا جاتا ہے. جس طرح مائکروسافٹ آفس میں آپ کو مائکروسافٹ ورڈ بھی ملے گا، مائکروسافٹ ایکسل بھی ملے گا، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ بھی ملے گا. اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر یا پھر مائکروسافٹ ایکسل جس طرح ہے اس میں ٹیبلز ہوتے ہیں جس میں روز، کالمز اور سیلز ہوتے ہیں، جس میں آپ ویلیوز انٹر کر سکتے ہیں، سرٹن فارمولاز اپلائی کر سکتے ہیں، یا یو کین انیبل کمپلیکس کیلکولیشنز ٹو بی کیریڈ آؤٹ. اسپریڈ شیٹ پیکیجز جو ہیں دے کین بی یوزڈ فار مینی ٹاسک انکلوڈنگ ٹریکنگ، اینالائزنگ سیلز ڈیٹا اینڈ ورکنگ آن کمپنی اکاؤنٹس. ورڈ پروسیسنگ means application that help user to write and edit documents. Most of the word processor also provide formatting and layout tools جس میں آپ مختلف پکچرز یا ٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ فارمیٹ میں اس کو سیو کر سکتے ہیں یا پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. پریزنٹیشن سافٹ ویئر لائک مائکروسافٹ پاور پوائنٹ انیبلز یوزر ٹو کریٹ سلائڈ شوز جس میں آپ پکچرز، کمپنی لوگوز، گرافس اور ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح کی جو پریزنٹیشن میں نے بنائی ہے یہ پاور پوائنٹ میں بنائی ہے، جس میں آپ کو مختلف ٹیکسٹ نظر آ رہا ہوگا، پکچرز بھی نظر آ رہی ہوں گی، اسکرین شاٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے. ویژول ڈائیگرامس میں آپ ڈفرینٹ شیپس، ڈفرینٹ کائنڈ آف سمبلز وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی نیٹ ورک ڈائیگرام بنانی ہے جس میں آپ نے راؤٹر، سوئچز یا کمپیوٹرز وغیرہ کا کنیکشن دکھانا ہے تو آپ مائکروسافٹ ویژول یوز کر سکتے ہیں یا سم ادر اوپن سورس سافٹ ویئر. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائیگرام میں جو سمبلز ایڈ کرنے ہیں وہ آلریڈی بلٹ ان ہوتے ہیں، آپ کو صرف ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے تو اس کو کنیکشن کر کے تو وہ پراپرلی آپ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں. کولیبوریشن سافٹ ویئر مینس کہ ملٹیپل یوزرز کین ورک ٹوگیدر آن سیم فائل اور پروجیکٹ. اس میں ای میل آ جاتے ہیں جی. ای میل سافٹ ویئر از این اپلیکیشن دیٹ الاؤز دا یوزر ٹو کمپوز اینڈ سینڈ میسیجز اینڈ ریسیو میسیجز فرام ادر یوزرز. ای میل میں پھر ایک کلائنٹ ہوتا ہے جو کہ ای میل سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے. سرور آپ کا میں بھی آپ کا سرور جو ہے وہ کمپنی کے ڈیٹا سینٹر میں پڑا ہو تو نارملی آپ کے پاس کلائنٹ انسٹالڈ ہوتا ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو رائٹ اینڈ سینڈ ای میلس. آن لائن ورک پلیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریپوزیٹری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی فائلز اور فولڈرز ہوسٹڈ ہوتے ہیں آپ کے نیٹ ورک پہ، اور بیسیکلی یوزر کو ایکسیس چاہیے ہوتی ہے ٹو لاگ آن ٹو دیٹ پورٹل. اس میں مائکروسافٹ شیئر پوائنٹ بھی ہے جس میں آپ لاگ ان کر سکتے ہیں. گوگل ڈرائیو ہے کلاؤڈ بیس سروسز میں جو کہ آپ کو اسٹوریج اور شیئرنگ فیچرز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر میں کوئی فائل اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو میں گوگل ڈرائیو پہ اس کو شیئر کر کے تو لنک ان کو بھیج دوں گا تو وہ اس کو پھر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی بیٹھ کے. ریموٹ ڈیسک ٹاپ اور اسکرین شیئرنگ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں اٹ الاؤز اے یوزر ٹو کنیکٹ ٹو اے کمپیوٹر اوور اے نیٹ ورک. یہ بیسیکلی ٹربل شوٹنگ میں بھی کام آتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے اور اس کے کمپیوٹر میں کوئی ایشو ہے
تو اگر آپ اسے کمپیوٹر پہ ریموٹلی کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ٹیم ویور ہے، اینی ڈیسک ہے، تو آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ڈفرینٹ اسکرین شیئرنگ سافٹ ویئر جس طرح مائکروسافٹ ٹیمز ہے، اسکائپ ہے جس میں آپ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ دوسرے یوزر کی اسکرین دیکھ سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایشو ہے یا پھر آپ وہ سالو کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی پریزنٹیشن ہے یا پھر آپ آن لائن کچھ لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوسرے یوزر بھی دیکھ سکیں۔ انسٹنٹ میسیجنگ سافٹ ویئر جو ہے اٹ الاؤز یوزرز ٹو کمیونیکیٹ ان ریئل ٹائم۔ جس طرح ای میل میں تو یہ ہے کہ آپ ای میل لکھیں گے، پھر وہ ای میل جائے گا، پھر وہ یوزر جو ہے دوسرا وہ اس کو ریسیو کرے گا، پھر اس کو رپلائی کرے گا۔ جو انسٹنٹ میسیجنگ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے جو ہے وہ ٹیکسٹ بھیجا اور انسٹنٹلی وہ وہاں پہ دوسری پارٹی کو مل جاتا ہے اینڈ ہی اور شی کین رپلائی اسٹریٹ اوے۔ وائی پی وائس اوور آئی پی کا مطلب یہ ہے کہ اٹ پیکیجز وائس کمیونیکیشن ایز ڈیٹا پیکٹس اینڈ دین ٹرانسمٹ دیم اوور دا نیٹورک۔ تو دوسری سائڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے ڈیٹا پیکٹس ہیں اٹ گیٹ ریسیمبلڈ ٹو پرووائڈ اے ٹو وے ریئل ٹائم وائس کمیونیکیشن، جس طرح کہ اسکائپ ہے، زوم ہے۔ جو انسٹنٹ میسیجنگ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یا وائپ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں دے آر سینسیٹیو ٹو لیٹنسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا نیٹ ورک کنجسٹڈ ہے یا آپ کا نیٹ ورک سلو ہے تو اس میں آپ کی جو وائس ہے وہ چوپی ہو سکتی ہے یا وائس پیکٹ ڈراپس ہو جائیں تو پھر آپ کو کلیئرلی سنائی نہیں دیتا دوسرے اینڈ پہ۔ ویڈیو کانفرنسنگ یا ویڈیو ٹیلی کانفرنسنگ سافٹ ویئر جو ہیں دے الاؤ یوزرز ٹو کنفیگر ورچوئل میٹنگ رومس ود آپشنس فار وائس، ویڈیو اینڈ انسٹنٹ میسیجنگ۔ اور اس میں ڈفرینٹ فیچرز بھی ہیں جس طرح کہ اسکرین شیئرنگ بھی آ جاتا ہے یا پریزنٹنگ وائٹ بورڈ، پولز اور ووٹنگ آپشنز۔ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ یا ڈی ٹی پی جو ہے اٹس سملر ٹو ورڈ پروسیسنگ بٹ ود مور ایمفیسس آن فارمیٹنگ اینڈ لے آؤٹ آف ڈاکیومنٹس۔ جو ڈی ٹی پی سافٹ ویئر ہوتا ہے اٹ کنٹینز بیٹر ٹولز دین کمپیئر ٹو دا ورڈ پروسیسنگ ٹولز۔ ڈی ٹی پی سافٹ ویئر combines text and images in the best possible layout for a wide variety of media including books, magazine, posters, e-books and web pages۔ جو ڈی ٹی پی ہے اور ڈفرینٹ ویب ڈیزائن سافٹ ویئرز ہیں دے آر یوزلی یوزڈ ان کنجنکشن ود گرافک ڈیزائن اپلیکیشنز۔ گرافک ڈیزائن اپلیکیشنز جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کی، جس طرح ڈیجیٹل ڈارک روم پروڈکٹس ہیں جیسا کہ ایڈوب فوٹو شاپ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا ڈیجیٹل پینٹ پروڈکٹس ہیں جیسے کہ کورل پینٹر ہے، یا ڈفرینٹ ڈرائنگ پروڈکٹس ہیں جیسے کہ ایڈوب ایلسٹریٹر ہے، یا 3D اور اینیمیشن پیکیجز ہے دیٹ الاؤ دا کریشن آف ڈیجیٹل فلمز اور کریشن آف افیکٹس ان موشن پکچرز۔ کیڈ یا کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن سافٹ ویئر جو ہے اٹ میکس ٹیکنیکل ڈائیگرامز ایزیئر ٹو پروڈیوس اینڈ ریوائز۔ آپ ڈائیگرامس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں، 3D میں ویو کر سکتے ہیں، یا یو کین ایزیلی ٹرانسمٹ دس ٹو اے کلائنٹ فار فیڈ بیک۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بریکنگ اے پروجیکٹ انٹو نمبر آف ٹاسک اینڈ اسائننگ ریسپانسبلٹیز، ریسورسز اینڈ ٹائم لائن ٹو انشور دا کمپلیٹیشن آف دوز ٹاسکس۔ اس میں جیسا کہ ایک سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ پروجیکٹ، جس کو آپ ٹاسک ٹائم لائنس یا ڈپینڈنسی اور ریکارڈنگ دا انفارمیشن اباؤٹ ٹاسک پراپرٹیز اینڈ پروگریس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں جو کہ فائنینشیل اور کمرشل فنکشنز کے لیے یوز ہوتی ہیں جیسا کہ آرڈر پروسیسنگ، اکاؤنٹنسی یا پے رول۔ تو کارپوریٹ اور اسمال اینڈ میڈیم بزنس انٹرپرائزز کے لیے یہ یوز ہوتی ہیں۔ ڈفرینٹ کارپوریٹس اینڈ اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کین یوز دس پیکیجز ٹو ان پٹ آرڈرز اینڈ کریٹ انوائسز اینڈ پروفٹ اینڈ لاس رپورٹس۔ ڈیٹا بیس پیکیجز دے enable user to store, organize and retrieve information۔ Databases can search through thousands of records very quickly and display data in a format specified by the user۔ جو مائکروسافٹ آفس میں ڈیٹا بیس یوز ہوتا ہے اس کو مائکروسافٹ ایکسیس کہا جاتا ہے اینڈ از سوٹیبل فار کریٹنگ ڈیٹا بیس ود ٹینز آف یوزرز۔ جو انٹرپرائز لیول ڈیٹا بیس ہیں اس کی اگزامپل ہے ایس کیو ایل ڈیٹا بیس سرور یا اوریکل۔ ایک کمپنی ہے وہ کسٹم میڈ سافٹ ویئر بھی بنا سکتی ہے یا بنوا سکتی ہے ٹو امپلیمنٹ اسپیسیفک لائن آف بزنس فنکشنز۔ جو لائن آف بزنس اپلیکیشنز ہیں وہ کچھ فنکشنز کور کرتی ہیں جو کہ آف دا شیلف سافٹ ویئر پرفارم نہیں کر سکتے، اینڈ دیز فنکشنز مائٹ انکلوڈ پروڈکٹ ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ، فلفلمنٹ اینڈ انوینٹری کنٹرول اور مارکیٹنگ اینڈ سیلز۔ اسی کے ساتھ اس یونٹ کا اختتام ہوا جس میں ہم نے سافٹ ویئر انسٹالیشن، ان انسٹالیشن اور کمپیٹیبلٹی سیٹنگس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے امپورٹنس آف سافٹ ویئر لائسنسز کے بارے میں پڑھا اور ڈفرینٹ ٹائپس آف لائسنس جو کہ اویلیبل ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے ساتھ، اور پھر ہم نے جو ڈفرینٹ کی فیچرز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف اپلیکیشن کی اس کے بارے میں جانا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن اور کوئی کوئری ہو تو آپ
ڈی جی پاکستان کے فورم سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ یونٹ.